الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج اتفاق سے جہاں جمعہ کا دن ہے وہیں نئے شمسی سال کا آغاز بھی ہے اور سن 2021 کا آج پہلا دن ہے، 1 جنوری ہے. اس موقع پر لوگ خوشیاں بھی مناتے ہیں، اپنے گزرے ہوئے سال کا مختلف انداز سے جائزہ بھی لیتے ہیں، اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں، آئندہ کے لیے کچھ نئے عزائم، کچھ نئے ارادے باندھتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ اپنے اندر یہ تبدیلیاں لانی ہیں اور اگلے سال کے دوران یہ اہداف میں نے حاصل کرنے ہیں اور ان چیزوں سے میں نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھنے میں 2020 اور 2021 کا کوئی بڑا فرق نہیں ہے. سن 2020 کی جو آخری رات تھی اس میں رات کے 11:59 پر ہماری جس طرح کی زندگی تھی، رات کے 12 بجے یا 12:01 جب ہوا، جب ہم نئے سال میں داخل ہوئے تو اس دوران ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.
11:59 پر جو ہمارے مسائل تھے، 12 بجے اور 12 بجے کے بعد بھی ہمارے وہی مسائل تھے۔ 11:59 پر جو ہماری خوشیاں تھیں، 12 بجے اور 12 بجے کے بعد بھی ہماری خوشیاں وہی تھیں۔ 11:59 پر جو ہماری تشویشات تھیں، ہمارے خدشات تھے، وہ 12 بجے اور 12:01 پر اسی طرح قائم تھے، اسی طرح موجود تھے۔ اگر کسی کو بخار تھا، کوئی بیمار تھا، تو 11:59 پہ جو اسے بیماری تھی، پورے 12 بجے بھی وہ اسی بیماری کا شکار تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ چیز بذات خود ایسی نہیں ہے جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے۔ اصل میں اپنی زندگی میں تبدیلی ہم نے خود لانی ہوتی ہے۔ باقی اللہ جل جلالہ نے سالوں کا حساب کتاب رکھنا، مہینوں کا حساب کتاب رکھنا، کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ مہینہ ختم ہو گیا ہے، یہ سال شروع ہو گیا ہے، یہ سال ختم ہو گیا ہے، اس سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، بلکہ کچھ آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے وقت میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، دن اور رات، یہ بھی ہمارے وقت کی تبدیلی ہوتی ہے، ہمارے ٹائم میں تبدیلی ہوتی ہے۔ سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے ہمارے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جو ہمارے حالات ہوتے ہیں، سورج غروب ہونے کے 1 منٹ بعد بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وقت کی یہ تبدیلی، اور یہ وقت کی وہ تبدیلی ہے جو دکھنے والی ہے، جو نظر آنے والی ہے، جو مشاہدے سے متعلق ہے، جو میرے اور آپ کے حساب کتاب سے متعلق نہیں ہے۔ قرآن نے پہلے وقت کی اس تبدیلی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم نے دن اور رات کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا۔ کچھ فائدے ایسے ہیں جو دن سے حاصل ہوتے ہیں، رات سے حاصل کرنے مشکل ہیں، کچھ فوائد ایسے ہیں جو رات میں حاصل ہوتے ہیں، دن میں وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری جگہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو دن ہی دن رہتا، سورج ہی نکلا رہتا اور رات آتی نہ، تم رات کو ترس رہے ہوتے لیکن رات نظر نہ آتی تمہیں، پھر کہاں سے رات لے کر آتے؟ اگر رات ہی رات ہوتی اور اتنی لمبی ہو جاتی کہ دن چڑھنے کا نام ہی نہ لیتا، تو کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو سورج کی روشنی تمہیں مہیا کر سکتا؟ ہم جانتے ہیں کہ خود ہمارے نظام شمسی کے اندر ایسے سیارے موجود ہیں جہاں کا دن اور رات کئی سال کا ہوتا ہے، اور دوسرے نظام شمسی میں تو پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سیاروں پہ ایک مرتبہ اگر وہ سورج چمک رہا ہے تو سال ہا سال تک، یعنی ہمارے حساب سے سال ہا سال تک وہ چمکتا ہی رہے گا، چمکتا ہی رہے گا، چمکتا ہی رہے گا، اور اگر وہ ڈوبا ہے تو ڈوبا ہی رہے گا، ڈوبا ہی رہے گا، ڈوبا ہی رہے گا، ڈوبا ہی رہے گا۔
میں اور آپ اس دنیا کے اندر جتنا وقت گزار کے جاتے ہیں، اتنا وقت اگر ہم وہاں پر ہوتے تو یا دن ہی دیکھتے رات دیکھنے نصیب نہ ہوتی، یا رات دیکھتے اور دن دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوتا۔ یہ اللہ نے اس کرۂ ارضی کو ہمارے لیے رہنے کے قابل بنایا اور یہ احسان کیا۔ ومن آیاتی، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا پلٹ پلٹ کر آنا، عدل بدل کر آنا، کہ دن ہے اس کے بعد رات ہے، رات ہے اس کے بعد دن ہے، اور پھر کبھی اللہ راتیں چھوٹی کر دیتے ہیں، دن بڑے کر دیتے ہیں، اور کبھی برعکس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ وقت کی یہ تبدیلی جو میرے اور آپ کے حساب کتاب پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہم اس کا صرف مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کو اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا۔ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے اور اللہ کا احسان بھی ہے، اور یہ بات قرآن نے بہت ساری جگہوں پر دہرائی۔ اب یہ ہمارا اپنا ایک ذوق، ہمارا مزاج ہے۔ دن اللہ نے کام کاج کے لیے پیدا کیا، رات اللہ نے آرام کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی، ہم نے ترتیب برعکس بنا لی ہے۔ رات کے 12 بجے ہمیں تھوڑا تھوڑا احساس شروع ہوتا ہے کہ رات ہونے لگی ہے، دیر سے سوتے ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، گھوما پھرا جا رہا ہے، آؤٹنگ ہو رہی ہے، کسی ریسٹورنٹ پر جا رہے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں بیٹھنا ہے، اور رات گئے جا کر سونا ہے، اور اگلے دن 11-12 بجے ہمارا ناشتہ ہوگا، اور اس کے بعد کہیں ہمارا کاروبار زندگی، ہمارے کام کاج شروع ہوں گے۔ تو جس مقصد اللہ نے رات کو بنایا تھا وہ کام ہم دن سے لیتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے دن کو بنایا تھا وہ کام ہم رات سے لیتے ہیں۔ یہ ایک الٹی ترتیب ہم نے بنا رکھی ہے۔ گناہ کی بات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال نقصان کی بات ضرور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی بھی ہے۔ رات کو دیر تک جاگنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قابل ذکر کسی بڑے مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ لکھنے پڑھنے والے ہیں، آپ کا وقت لکھنے پڑھنے میں گزرتا ہے، اور رات کے وقت میں لکھنے پڑھنے کا کام، غور و فکر کا کام، یہ زیادہ آسانی سے ہوتا ہے، آپ کریں۔ آپ اللہ کی عبادت، رات کے وقت اللہ کی عبادت میں دل بھی زیادہ لگتا ہے، اور اللہ کی طرف سے قبولیت بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ کریں۔ لیکن جو کام دن کے کرنے کے ہیں ان کے لیے رات، اور جو کام رات کے کرنے کے ہیں ان کے لیے دن، یہ اللہ کی ترتیب کے برعکس چلنے والی بات ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے 24 گھنٹوں کو دن اور رات کے 2 حصوں میں جو تقسیم کیا ہے، یہ ہماری نشانی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں، اور جگہ جگہ قرآن نے بتائے ہیں فوائد، کہ دن کس کام کے لیے ہوتا ہے، رات کس کام کے لیے ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا، رات ہم نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن جو ہے وہ زندگی کے لیے بنایا ہے، زندگی متحرک نظر آئے، گھومتی ہوئی نظر آئے، ایکٹیو نظر آئے۔ رات کے 12-1 بجے رش ہو ہر جگہ، اور دن کے 11-12 بجے آپ نکلیں تو سڑکیں سنسان ہوں، صرف ناشتہ بیچنے والوں کی دکانیں کھلی ہوں،
کیونکہ ابھی 11 بجے لوگوں کے ناشتے ہونے ہیں. تو یہ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب اور اللہ کی بتائی ہوئی حکمت سے مختلف ہے یہ چیز. تو بہرحال اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنایا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. ہم نے جو رات کی نشانی ہے اس کو کم روشنی والا بنایا، اور جو بلکہ بے روشنی بنایا، اور جو دن کی نشانی ہے اس کو اللہ نے روشنی والا بنایا. رات کی نشانی کون سی ہے؟ رات کی نشانی سے مراد چاند ہے. چاند بذات خود ایک بے نور جسم ہے، وہ سورج کی طرح کوئی دہکتا ہوا جسم نہیں ہے، وہ بے نور ہے. البتہ رات کے وقت میں سورج کی شعاعیں جب اس کے اوپر پڑتی ہیں اور وہ ریفلیکٹ ہو کر زمین پہ آتی ہیں تو سورج کی کچھ روشنی ہمیں رات کے وقت بھی مل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے رات کو میں تاریکی رکھی ہے، یہ اللہ کی سکیم کا حصہ ہے باقاعدہ. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. دن کی جو نشانی ہے، دن کی نشانی سے مراد سورج ہے. یہ بصیرت اور بصارت پیدا کرنے والی چیز ہے، دکھلانے والی چیز بنایا ہے. سورج ہمیں چیزیں دکھلاتا ہے، سورج کی روشنی ہمیں چیزیں دکھلاتی ہے. دن کے وقت چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، رات کو کم نظر آتی ہیں. آپ شاید جانتے ہوں گے اب کچھ عرصہ پہلے قانون تبدیل ہوا ہے، وگرنہ کسی زمانے تک یہ قانون تھا کہ اگر کسی کا مقتول کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑ جائے تو وہ رات کے وقت نہیں ہو سکتا تھا، دن کو کرنا ضروری ہوتا تھا. تو اللہ نے یہ ایک تبدیلی رکھی ہے. کیوں رکھی ہے؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو. یہ تقسیم اللہ نے تمہاری سہولت کے لیے رکھی ہے، اور اس لیے رکھی ہے کیونکہ رب کا فضل ایک وہ ہوتا ہے کہ واللہ یؤتی فضلہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور ایک فضل وہ ہوتا ہے جس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو تم کچھ کر سکو، محنت کر سکو. یہ ترتیب اللہ نے اس مقصد کے لیے رکھی ہے. دین بھی کما سکو، دنیا بھی کما سکو، دونوں چیزیں کما سکو. اللہ نے یہ ترتیب اس مقصد کے لیے رکھی. یہ تو زمانے کی وہ تقسیم ہے، وقت کی وہ تقسیم ہے جو ہمارے حساب کتاب پر منحصر نہیں ہے. ہم اس کا حساب کتاب بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن حساب کتاب نہ بھی کریں تب بھی وہ ہوگی. میں چاہوں تو آج سے 1000 سال بعد جو 1 جنوری آئے گا، میں حساب کر سکتا ہوں کہ اس 1 جنوری کو، اس 2 جنوری کو، اس 5 جنوری کو سورج کتنے بج کر کتنے منٹ پر طلوع ہوگا اور کتنے بج کر کتنے منٹ پر غروب ہوگا. لیکن اگر میں حساب نہیں بھی کرتا تو تب بھی ہونا ایسا ہی ہے. یہ مشاہداتی چیز ہے جو ہر ایک کو نظر آنے والی چیز ہے. اور زمانے کا ڈیفرنس، زمانے کی تبدیلی ایک اور بھی ہے جو انسان اپنے حساب و کتاب سے کرتا ہے. انسان تقسیم کر لیتا ہے کہ اتنے دنوں کے مجموعے کو ہم نے مہینہ کہنا ہے اور اتنے مہینوں کے مجموعے کو ہم نے سال کہنا ہے.
جی پچھلا مہینہ ختم ہو گیا، نیا مہینہ شروع ہو گیا، پچھلا سال ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہو گیا۔ یہ نیا سال شروع ہوتا ہوا اس طریقے سے نظر نہیں آتا۔ کل مغرب کا جب وقت ہوا، تقریباً 5:15 پہ آپ سمجھ لیں، جب سورج غروب ہوا تو ظاہر ہے کہ سب کو پتہ چل گیا سورج غروب ہو گیا، سب کو نظر آ رہا تھا۔ لیکن رات کے 12 بجے جب سال تبدیل ہو رہا تھا تو اگر پٹاخے نہ بج رہے ہوتے اور ہوائی فائرنگ نہ ہو رہی ہوتی اور خرافات نہ ہو رہی ہوتی تو سڑکوں پہ، گلیوں میں، سوشل میڈیا پہ اگر یہ شور شرابہ نہ ہوتا تو احساس بھی نہیں ہونا تھا کہ یہ ایک سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہوا، پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کا اپنا حساب کتاب ہے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ زمانے کی ایک تقسیم وہ ہے جو اللہ نے خود اس انداز سے کر دی کہ تمہارے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں نظر آ جائے گی، مانو تب بھی نظر آئے گی، نہ مانو تب بھی وہ ہوگی۔ اور ایک وہ ہے جو تمہارے اپنے حساب کتاب سے۔ یہ دونوں ہی تقسیمیں ہیں زمانے کی، مختلف انداز سے لوگ کرتے رہے۔ سال کیسے بنتے ہیں، مہینے کیسے بنتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک ان میں قمری سال ہے، ایک شمسی سال ہے، سورج کا حساب، اور سورج کے حساب سے ہم جانتے ہیں یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے ہاں جو دیسی مہینے مروج ہوتے تھے، جیٹھ، ہاڑ، اور اس طریقے ساون، بھادوں، اور یہ ہوتے تھے۔ اب میں تو ان چیزوں کا زیادہ ماہر نہیں ہوں، لیکن بات بتانے والے بتاتے ہیں کہ موسموں کے حساب سے اگر دیکھیں، موسمی تبدیلیوں کے حساب سے دیکھیں تو وہ جو ہمارے دیسی مہینے تھے وہ زیادہ ایکوریٹ تھے، اور اس کے حساب سے جو ہے ایک سادہ آدمی بھی بہتر انداز سے پلاننگ کر لیا کرتا تھا کہ کب کیا کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی اس چیز کا استعمال ہے۔ لیکن اگلی جو بات کہی، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں صرف اس کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ تو اللہ نے وقت کا، زمانے کا، اور زمانے میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، زمانے کو جو حصوں میں ہم بانٹتے ہیں حساب کتاب رکھنے کے لیے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن زمانہ جو ہے وہ ایک برتن ہے، زمانہ ایک ظرف ہے۔ برتن کتنا اچھا ہے یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اس برتن کے اندر کیا ہے۔ یعنی تم نے اپنے اس ٹائم کو، ان مہینوں کو، ان سالوں کو، یہ 2021 شروع ہو گیا جی ہوائی فائرنگ کر لو، نہیں، وقت گزر رہا ہے، بیٹھ کر سوچو کہ میں نے پچھلے سال کے دوران کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ اور اگر تم یہ حساب نہیں کرو گے تو اگلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا، موقع ملا تو پھر کبھی اس پہ تفصیل سے عرض کریں گے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ جو کر رہے ہو تمہارا سارا کچا چٹھا وہ تمہارے ساتھ چمٹا ہوا ہے، تمہاری گردن میں لٹکا ہوا ہے، اور قیامت کے دن موجود ہے سارا ریکارڈ، اور قیامت کے دن اس کا پرنٹ تیار ہوگا اور وہ تمہارے سامنے کھلا ہوا آئے گا، یوں پیک کر کے، بند کر کے نہیں، یوں کر کے آئے گا، اور اس وقت کہا جائے گا اقرأ کتابک، اب پڑھو اس کو، اپنے کرتوت دیکھ لو، اپنے کام دیکھ لو، کیا کر کے آئے ہو۔ ہم نے تم کو دن دیے تھے، رات دیے تھے، ہم نے تمہیں ہفتے دیے تھے، تمہیں مہینے دیے تھے، تمہیں سال دیے تھے،
تمہیں وہ دماغ دیا تھا کہ اس وقت کو تم تقسیم کرتے تھے، لیکن یہ اختیار ہم نے تمہیں دیا تھا کہ اس وقت کو اچھا استعمال کرو، یہ بھی اختیار دیا تھا کہ اس وقت کو برا استعمال کرو۔ یہ جو کچھ تھا وہ کر دیا تھا، جو تمہارے کرنے کا تھا اس کا ریکارڈ ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ ریکارڈ دیکھ لو اور اپنے آپ کا جائزہ لے لو۔ جو ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا جائزہ لیتا رہے گا، اس وقت جب اس کے سامنے یہ نامہ اعمال آئے گا، یہ پرنٹ ہمارے ریکارڈ کا سامنے آئے گا تو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگر اب جائزہ نہ لیا، اس وقت سب کچھ سامنے آ گیا، تو ظاہر ہے کہ پھر کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔